کی زمین دبانا کاروبار بن جائے، کسی کو قتل کرنا کھیل بن جائے۔ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ عذاب، سب سے زیادہ اللہ کا غصہ، سب سے زیادہ اللہ کی پکڑ دو آدمیوں پہ آنے والی ہے، دو آدمیوں پہ آنے والی ہے، دو آدمیوں پہ آنے والی ہے، دو آدمیوں پہ آنے والی ہے۔ ایک سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا، اور ایک قتل کرنے والا، قتل کرنے والا، قتل کرنے والا۔ میں جھولی پھیلاتا ہوں، تم یہ تو کہتے ہو قتل کر گیا، اور یہ جو سود کے ادارے چل رہے ہیں، کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے؟ چور کو تو ڈھونڈتے پھر رہے ہو، اور یہ جو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ میرے بھائیوں، میں بہت درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، میں تنقیداً نہیں کہہ رہا ہوں، میں اسی دیش کی پیداوار ہوں۔ میرے نبی نے بھی وطن سے پیار کیا تھا۔ جب آپ مکے سے نکلے تھے تو آپ نے کہا تھا، یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی، اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے، میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ تو وطن کی محبت تو نبیوں کو بھی تھی۔ جب آپ مدینے پہنچے تو پھر آپ نے مدینے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ مکے سے دگنی برکتیں مدینے میں ڈال دے۔ ایک قریشی نوجوان بازار میں کھڑا مکے کو یاد کر کے شعر پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی پیچھے آ کے کھڑے ہو کے سننے لگے۔ میں جا رہا تھا انڈیا 1982 میں، ہم مہاجر نہیں لوکل ہیں، تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا، جلندھر سے لوگ چڑھے، رش تھا، ایک نوجوان میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، وہ میری باتیں سن رہا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان۔ پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا ملتان۔ ملتان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا آپ ڈیٹیل کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں بھی ملتان کا ہوں، اسمال ٹاؤن تلمبا۔ تو آگے میں ہنس پڑا، مجھے کہنے لگا ہنسیا کیوں ہے، کیوں ہنسے ہو؟ میں کہا میں تلمبیدا ہیں۔ اب پاپڑی بولی بولی ہے، اور ایک دم پیچھے گیا، اپنی بہن کو کہا کہ تلمبے کا ایک نوجوان بیٹھا ہے، یہ 1982 کی بات، وہ کوئی 60-65 سال کی عورت شیرنی کی طرح آئی اور یوں دھکا دیا، یوں دھکا دیا، اور میرے سامنے 3 آدمی بیٹھے تھے، ان میں زبردستی گھس کے بیٹھی، ایک ادھر جا گرا، ایک ادھر ہو گیا۔ مجھے کہنے لگی وے پترا تو تلمبیدا ہے، وے پترا تو تلمبیدا ہے، ہائے میں ٹھر پواں تو تلمبیدا ہے، ہائے میں ٹھر پواں تو تلمبیدا۔ میں کہا جی ماں جی میں تلمبیدا۔ سونی پت تک وہ عورت خاموش نہیں ہوئی اور تلمبا تلمبا کرتی چلی گئی۔ تو میرے نبی کان لگا کے کھڑے ہو کے سنتے رہے، سنتے رہے، پھر ایک دم فرمانے لگے او بھائی چپ ہو جا، مکہ یاد نہ دلا، چپ ہو جا، مکہ یاد نہ دلا، مدینے میں دل لگنے دے، مدینے میں دل لگنے دے۔ تو یہ میرا دیس ہے، یہ آپ کا دیس ہے، اسے امریکہ نے برباد نہیں کیا۔ کسی کو چھینک بھی آئے تو کہتے ہیں امریکہ کی سازش ہے، اسے ہندوستان نے برباد نہیں کیا، اسے اسرائیل نے برباد نہیں کیا، اسے طارق جمیل نے برباد کیا ہے، اسے یہ جو میرے سامنے مجمع بیٹھا ہے اس نے برباد کیا ہے۔ اس 18 کروڑ انسانوں کے جھوٹ نے اور ظلم نے اور شراب نے اور زنا نے اور بدیانتی نے اور کھوٹ نے اور ماں باپ کی نافرمانی نے اور ناحق قتل اور ناحق زمینوں پہ قبضے اور چوریاں اور ڈھاکے اور لگاتے جاؤ، اس سب نے میرے دیش کو برباد کیا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ پیچھے دیکھو تو صحیح کون کھڑا ہے جس نے تمہارے لیے اولاد ذبح کر دی، حسین جیسوں کو۔ ہے آج 12 ربیع الاول ہے اور آج 7 جون ہے اور 633
عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور گرم دوپہر شروع ہو چکی ہے اور آپ اپنی بیگمات کو بلا رہے ہیں اور ان کو رخصت فرما رہے ہیں. پھر اپنی بیٹی کو بلایا اور اس کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں. وہ روئی، کہا نہیں رو نہیں، تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی. حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں چونکہ ان کے تو آپ نے سینے پر ٹیک لگائی تھی. حضرت عائشہ ایسے صوفے کی طرح اور آپ یوں 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 ایسے تھے، ایسے ایسے. پھر آپ نے حضرت علی کو بلوایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور کچھ دعا دیتے رہے. پھر ان کو رخصت فرمایا. پھر سب سے آخر میں کنہیں بلایا؟ جنہیں کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین. جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو. کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن. پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو. کہا نہیں، یہ حسین. پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی اولاد چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، اس سے پہلے کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا. یہ میرے بچوں کو نام دیا گیا ہے اور ان کو سینے پہ لٹا رہے ہیں اور ان کو پیار کر رہے ہیں. اور آپ سوئے ہوئے تھے، آنکھ لگے. کبھی کبھی آپ ایک چادر اوپر ایک تہمد نیچے، آپ چادر اوپر لیے سو رہے تھے، کرتا نہیں، چادر اوپر سے ہٹ گئی. حسن آئے چھوٹے بچے اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گئے. آگے ناف نظر آیا تو بچے کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے، اس نے وہیں دھار ماری پیشاب کی اور جب پیشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرا بچہ ہوتا تو میں اٹھا کے ادھر کر دیتا، خود ادھر ہو جاتا. تو اب چپ کر کے لیٹے رہے. جب حسن پیشاب سے فارغ ہوئے پھر ان کو اٹھایا. ایسے لاڈ دیے، ایسے لاڈ دیے. دونوں کو بلاتے، حضرت فاطمہ سے کہتے این اللقا، این اللقا، شرارتی بچوں کو بھیجو، شرارتی بچے آؤ. حسن حسین دوڑتے دوڑتے آتے، آپ ان کے سامنے گھوڑا بن جاتے، ہاتھ بھی ٹیک دیتے، پاؤں بھی ٹیک دیتے، کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ. پھر ان کو کمرے میں چکر دلواتے، پھر سر اوپر کر کے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے. آپس میں ان کی کشتی کرواتے. ایک دفعہ کشتی کروا رہے اور آپ حسین کو کہہ رہے شاباش شاباش. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ اب حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے. تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں. سب سے آخر میں ان کو بلایا اور یوں اپنے دونوں بازو میں لے لیا ایسے اور دونوں کے سر چومنے لگے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہے تھے اور ایک کا سر نیزے پہ چڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے. اس کے بعد بھی گنجائش ہے کہ میں جھوٹ پہ کاروبار کروں، میں لوگوں کی زمینیں دبا کر بچوں کے لیے رزق بناؤں، اپنی بیٹی کو زیور سے سجانے کے لیے کسی کی بچی کے منہ سے نوالا چھین لوں، اپنے گھروں کے چراغ روشن کرنے کے لیے لوگوں کے دیے بجھا دوں، اپنے محل تعمیر کرنے کے لیے لوگوں کی جھگیوں پہ بلڈوزر چلا دوں. کب تک زندہ رہنا ہے؟ موت مر گئی ہے، نہیں آئے گی. دنیا کا سب سے بڑا قاتل چنگیز خان ہے، سب سے بڑا قاتل چنگیز خان. آج اس کی قبر کا نشان نہیں ہے. دوسرے نمبر پر تیمور بدبخت اس سمرقند میں پڑا ہوا ہے. تیسرے نمبر پر سکندر یونانی، اس کی قبر کا نشان کوئی نہیں ہے. پیار کیا دونوں کو، چومتے رہے روتے رہے، چومتے رہے روتے رہے. جاؤ. وہ گئے تو جبریل آ گئے، کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی موت کا فرشتہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو آپ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ آج روانگی ہے، تو آپ نے کہا آ جائے. تو ملک الموت نے اندر آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آج پہلی دفعہ کسی کو سلام کر رہا ہوں اور وہ آپ ہیں. پھر کہنے کا یا رسول اللہ
پہلی دفعہ آپ کے رب نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ یا رسول اللہ، پہلی دفعہ اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ تو آپ نے کہا میں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا۔ پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، تیری کیا رائے ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، ایسے مرو کہ اللہ ملاقات کے شوق میں، ایسے نہ مرو کہ قبر میں آگ اٹھ رہی ہو اور رگ رگ سے روح کھینچ کھینچ کے نکالی جا رہی ہو۔ کبھی ظالموں کو مرتے دیکھو کس طرح مرتے ہیں۔ تو آپ نے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو جاؤ واپس اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا وہ مجھے پتا ہے۔ ایک ذبح ہوگا، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے دے گا۔ حضرت حسین کہنے لگے بھائی مجھے بتا تجھے کس نے زہر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ اسے قتل کرو گے؟ کہنے لگے ہاں قتل کروں گا۔ کہ نہیں بتاتا، اگر وہ نہ ہوا کوئی اور ہوا تو ایک بے گناہ کا قتل میرے ذمے پڑ گیا، اور اگر وہ وہی ہے تو قیامت دور نہیں، میں وہاں جا کے خود نمٹ لوں گا۔ ہاں میرے بھائیو، آؤ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، آج ہم اللہ کی بارگاہ میں صلح کریں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ صلح کریں، جو موت پہ نہیں بھولے۔ آپ نے جبریل سے کہا اچھا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا۔ کسی نبی نے یہ سوال نہیں اٹھایا، آپ نے سوال اٹھایا۔ جبریل واپس آئے، کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کہ بس الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور پھر آپ نے دو باتیں فرمائیں، دونوں توڑ کے رکھ دیں۔ آپ نے کہا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ بتاؤ کتنے لوگ کراچی میں نمازی ہیں، اذان پہ کتنے مسجد میں جاتے ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، ظلم نہ کرنا۔ آج ظالم پھنکار رہا ہے کالے ناک کی طرح، اور مظلوم سسک رہا ہے، مظلوم سسک رہا ہے۔ ایک دن تو آئے گا، وہ کب آئے گا؟ اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا۔ آئے گا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها۔ وہ دن آئے گا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت۔ اللہ کی قسم وہ آئے گا۔ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت۔ یہ دن ہے، یہ آئے گا، کھرا کھوٹا الگ ہوگا۔ یہاں تو یزید تخت پر ہے اور حسین کا سر نیزے پر ہے، اور یہاں ابن زیاد غرا رہا ہے، اور میرے نبی کی بیٹی زینب پھٹی چادر کے ساتھ، آنسوؤں کی لڑیوں کے ساتھ گھسیٹی جا رہی ہے۔ خبیب سولی پہ لٹک رہا ہے اور قریش مکہ نیزوں سے چھید رہے ہیں۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آپ کی امت کو راضی کروں گا،
अलान क़र्रत ऐनी, अपना काम पूरा करो मलकुल मौत, और ऐ मेरी उम्मत एक नमाज न छोड़ना और एक गरीबों पे रहम करना, रहम करना, रहम करना। मेरे भाइयों, अल्लाह ने ताकत दी है, झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ। अगर मेरी आवाज उन बच्चों तक जा रही है जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, और तुम मेरी छोटे हो तो मेरी औलाद हो, मैं तुम्हें बाप बनकर, तुम्हारे हमदर्द बनकर, तुम्हारे आगे झोली फैला के कहता हूं, ऐसे ना मरो कि अल्लाह के नबी के सामने खड़े ना हो सको। ये जहन्नम से भी बड़ी सजा है कि अल्लाह का नबी कहे से मेरी नजरों से दूर कर दिया जाए। ये अल्लाह की कसम जहन्नम से बड़ी सजा है। ऐसे ना मरो कि हथकड़ियां लग चुकी हों, ऐसे ना मरो कि बेड़ियां पड़ चुकी हों। आ जाओ, आ जाओ, आज हम सब मिलकर तौबा करते हैं। कोई चोरी करने वाला है, कोई डाका डालने वाला है, कोई अगवा करने वाला है, कोई कत्ल करने वाला है, कोई जिना वाला है, कोई शराब वाला है, कोई सूद वाला है, कोई नाचने वाली है, कोई बेपर्द है, कोई माँ बाप का नाफरमान है। आज जुमा है, जुमा गुजर गया है, पहला अशरा खत्म, दूसरा अशरा शुरू हो गया। अल्लाह की रहमतों के दर खुले हुए हैं, जन्नत के दरवाजे खुल चुके हैं, जहन्नम के बंद हो चुके हैं, शैतान कैद हो चुका है। अल्लाह का अर्श पहले आसमान पर है, और अल्लाह रोजाना कह रहा है कोई तौबा वाला है तो आ जाए, कोई तौबा वाला है तो आ जाए। एक आदमी ने 99 कत्ल किए बनी इसराइल में, फिर एक इबादत गुजार से पूछा 99 कत्ल हो चुके हैं, तौबा होगी का नहीं होगी? उन्होंने कहा उसे भी कत्ल कर दिया। 100। फिर एक आलिम से पूछा 100 कत्ल किए हैं, तौबा होगी? का बेटा क्यों नहीं होगी, लेकिन एक शर्त है, तौबा पक्की हो, ये शहर गंदा है, ये छोड़ दे, वो शहर नेक लोगों का है, वहां जाके आबाद हो जा, माफ कहने के मुझे माफी मिल जाए मैं हर शय छोड़ दूंगा। अपना बोरिया बिस्तर उठाया और चल पड़ा। रास्ते में मौत आई, जब मौत ने झटका दिया तो उसने छलांग लगाई आगे की तरफ, तो वो यूं गिरा, यूं, उसके हाथ यूं और पांव यूं गिरा। तो अल्लाह ताला ने यह किस्सा हम तक पहुंचाने के लिए दोनों फरिश्तों को छुट्टी दे दी। जन्नत का फरिश्ता भी आ गया, दोज़ख का भी आ गया। दोज़ख का फरिश्ता कहने लगा हमारा मुजरिम हम ले जाएंगे, जन्नत का फरिश्ता हमारा मेहमान हम ले जाएंगे। जहन्नम का फरिश्ता तौबा नहीं की, हमारा मुजरिम हम ले जाएंगे। जन्नत का फरिश्ता हमारा मेहमान तौबा कर चुका है, घर से निकल पड़ा है, हम ले जाएंगे। जहन्नम का फरिश्ता अभी उस बस्ती में पहुंचा नहीं है, हमारा मुजरिम है। जन्नत का फरिश्ता पहुंचना जरूरी नहीं है, नियत जरूरी है। तो अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा, जाओ भाई इनमें फैसला करो। क्या फैसला करो? ये उसकी मैयत पड़ी हुई है, ये नेक लोगों की बस्ती है, ये इसकी अपनी बस्ती है। फासला नापो, अगर अपने घर के करीब है तो जहन्नम वाले ले जाओ, अगर नेक लोगों के घर बस्ती के करीब है जन्नत वाले ले जाओ। जैसे ये माइक इस साइड के करीब है, इस साइड से दूर है, ये यहां गिरा पड़ा पानी, ये यहां गिरा पड़ा था, घर के करीब था और नेक लोगों की बस्ती से दूर था। वाह वाह। जब नापने लगे तो अल्लाह ने इधर की जमीन को कहा सुकड़ जा, और घर की तरफ की जमीन को कहा फैल जा। जब पैमाइश हुई तो अपने गांव से दूर और नेक लोगों के गांव के करीब हो गया। तो अल्लाह ने फरमाया चलो हमारा मेहमान है जन्नत। तौबा से ना घबराओ, मेरा रब कहता है पूरी धरती गुनाहों से भर दे और आसमान तक गुनाहों को ले जा। एक दफा कह दे या अल्लाह मेरी तौबा तो सारे माफ कर दूंगा। तो भाइयों हाथ जोड़ता हूं, आओ हम तौबा करें। नियत करते हो? हुकूमतों से आस भी हटा दो, गिला हुकूमतों का गिला भी ना करो, उससे क्या फायदा होगा? उन पे उम्मीद न लगाओ कि वो इस काबिल ही नहीं। हां, उस पे आस लगाओ जो शारक से ज्यादा करीब है, उसको वसीला बनाओ जिसका वसीला रब मोड़ता नहीं, कलमे का जुज बनाया हुआ है। मेराज पे जब आप गए तो आपने पूछा या अल्लाह
ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب، واہ تیرے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ کیا؟ یا اللہ کیا؟ کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے تیرے رب کا نام باقی ہے، تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا، تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا، تیرا حسب نسب بھی باقی رہے گا۔ کسی کا نسب، میرے بھائی نے بڑے محنت کر کے انگریزوں کے دور کی کاپیاں ہماری جو زمینوں کی تھیں نکلوائیں تو 16 پشتیں 14 پشتیں نکلی، آگے کوئی شاید ہو سکتا آگے ہندو ہوں، آگے کوئی نہیں نکلی، وہ میں نے لٹکایا اور ان کو یاد کر 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 اللہ کی قسم میں 16 نام یاد نہیں کر سکا، اپنے پیو دادے کے 16 نام یاد نہیں کر سکا، لیکن میرے رب نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو باقی رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے، کتابوں میں بھی، سینے میں بھی، زندگیوں میں بھی۔ میرے نبی کا نسب مجھے بڑا یاد ہے، بلکہ میں نے یہ سنانا کیوں شروع کیا؟ ہمارے سندھ پنجاب میں مراسی ہوتے ہیں ذمہ داروں کے، جو آ کر جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، جھوٹی تعریف، ادھر سائیں سائیں کرتے ہیں، ادھر سردار صاحب، ادھر سائیں صاحب، اور ساری جھوٹی تعریفیں کر کے پھر وہ پیسے لے کے جاتے ہیں اور اپنا گندم لے کے جاتے ہیں۔ ابھی گندم ہوئی تو مزدوروں کو گندم ملی نہیں تھے کہ مراسی پہلے آ گیا جی ساڈا حصہ پہلے، اور کوئی کام نہیں سوائے جھوٹی تعریفیں۔ تو میں نے اپنے نبی کا نسب یاد کیا اور میں روزے پہ حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے مراسی ہمارے ماں باپ کی، ہمارے دادے پردادے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور ہم سے سب کچھ لے کر جاتے ہیں جو ہماری حیثیت ہے، آپ سچے، آپ کی نسل سچی، آپ کی جد سچی، آپ کا شجرہ سب سے اعلیٰ، آپ کی ذات اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، آپ کے اور ہمارے درمیان آخرت کا پردہ ہے، ورنہ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے۔ میں آپ کو آج آپ کا نسب سناتا ہوں، آپ کا میراثی بن کر اور آپ کے گھر کا سائل بن کے، میں آج آپ کا نٹ بن کے، ہمارے ہاں چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ڈوم، میراثی، بھنڈ، نٹ، پیرنا، میر عالم، جھتا، یہ 7 لفظ استعمال ہوتے ہیں میراثیوں کے لیے۔ میں سارے لفظ کٹھے کرے، آپ کا جھتا، آپ کا ڈوم، آپ کا میراثی، آپ کا نٹ، آپ کا میر عالم، آپ کی تعریف کرنے، آپ کے پیو دادے کی تعریف کرنے آپ کے در پر حال، آپ کا پیرنا، یہ ہمارے ہاں 7 نام ہوتے ہیں۔ میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ اگر بنی ہاشم دی خیر، یوں تو کر نہیں سکا کہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں، تو میں نے دل ہی دل میں کہا بنی ہاشم دے دیر سلامت، حسن حسین دے دیر سلامت، علی جعفر دے دیر سلامت، قاسم عبداللہ دے دیر سلامت۔ میں نے پورا مراسم، اور میں اتنا رویا کہ میرا رواں آنکھ بن گیا اور آنسو۔ یہ صبح کی بات، میں اثر پڑھ کے نکلا، نوجوان میرے پاس آیا، آپ طارق جمیل صاحب ہیں؟ جی۔ کیسے پہچانا تم نے؟ کہاں کے ہو؟ کہا میں ساؤتھ افریقہ کا ہوں۔
آپ کے ساتھ مجمع تھا, میں نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پاکستان کے طارق جمیل صاحب ہیں. کہا جی میں آج عصر کی نماز پڑھنے پہلے آ گیا, تو آ کے بیٹھا, مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. میں نے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کی, آپ نے فرمایا طارق جمیل کو میرا سلام پہنچا دو. میں نے کہا میرا سلام پہنچے گا, اسی میرا سی پکے ہو گئے. مجھے ان تقریروں پر تو کوئی امید نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی, چونکہ یہ مجموع کے سامنے بیٹھنا, یہ اس کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے بات کر رہا ہوں. اللہ کی قسم, میں آپ کے بارے میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی رضا کے لیے آئے بیٹھے ہو, لیکن جو یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ قسم نہیں کھا سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا. مجھے نہیں پتا میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں, میں منہ سے کہتا ہوں میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن یہ موت پہ پتا چلے گا کہ اس کا مقصد واہ کی طلب تھی یا اللہ اس کے رسول کی طلب تھی. لیکن آپ پر مجھے 100% یقین ہے کہ آپ سب اللہ کے لیے آئے بیٹھے ہو, تو آپ کی طفیل شاید اللہ میری ریا کو بھی اخلاص میں تبدیل کر دے. تو میرے یہ تصور میرے دل میں, میں ہر بیان میں اپنے نبی کا شجرہ بیان کرتا ہوں. ویسے بھی ہم لوگ اپنے نبی سے نا آشنا ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون, ہمارا نبی کیسا تھا, ان کی زندگی کیسی تھی, ان کے گھر کا کیسا تھا نظام, باہر کا کیسا, ہم جانتے نہیں. ہم سیکھو اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو, تجارت سیکھو. آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا, آپ تاجر بن کے آئے تو آپ نے کیا کیا, آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا, آپ باپ بنے تو آپ نے کیا کیا, آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا, آپ نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا, آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا, آپ مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا, آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا. سیکھو. یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی مرنے سے پہلے سیکھو. لیکن آج کی رات میں ایک ہاں میرے ساتھ کرو, آج توبہ کرو. کرتے ہو. شیطان تو کوئی نہیں ہے, بند ہے, قید ہے. اور یہ عقیل کا گھر فرشتوں سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ پہلے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں کھڑی ہوئی ہیں, اور جنت کے دروازے کھلے ہیں, جنت کی حوریں دروازوں پر ہیں. میرے رب کا عرش پہلے آسمان پر ہے, اور اعلان ہو رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے تو آ جاؤ, گناہوں سے نہ ڈرو, صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کروں گا. کرتے ہو توبہ, کرتے ہو, کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مسرات ہیں, انہوں نے دل سے کہا ہے, تو تمہیں مبارک ہو. تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے, تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے, اللہ خوش ہو گیا, فرشتے خوش ہو گئے, جنت سج دھج گئی, جنت کی حوریں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم, میں اس کی رحمت کے دعوے پر کہہ رہا ہوں, آج یہاں جتنا بڑے سے بڑا گناہگار بیٹھا ہے, میں دل سے توبہ کی ہے تو جا تجھے مبارک ہے. تیری زندگی کا آج پہلا دن ہے, تو آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہے, تیرے سب معاف ہیں. ہاں فرض چھوڑے تھے, پتہ کرو علماء سے کیسے کروں, گناہ معاف ہو گیا. حق مارے تھے, گناہ معاف ہو گیا, پتہ کرو علماء سے ادا کیسے کروں. اگر یہ توبہ پکی ہو گئی تو مبارک ہو. اگر ہمارے ملک کا 50% مسلمان توبہ کر جائے تو سارے دیش کی تقدیر بدل جائے گی. تو پکی توبہ کرتے ہو. اور ایک اور خوشخبری, اگر یہ توبہ ٹوٹ بھی جائے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے, ڈرنے کی بات نہیں ہے. دوبارہ کر لینا. پورا رمضان پڑا ہے, پوری زندگی پڑی ہے. اور ایک آخری بات کہتا ہوں, تراوی 20 پڑھا کرو, 8 نہ پڑھا کرو. تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. ایک محل ہر سجدے پہ بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں, اور ہر سجدے پر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑتا ہے. اور پھر آخری رات اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے, رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بدلے میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا. اور ایک آخری بات صدقہ فطر ہے. صدقہ فطر عام طور پر گندم کا 100 روپیہ اخباروں میں نے پڑھا ہے, وہ ٹھیک ہے, جائز ہے. لیکن میں آپ کو اللہ کے نبی کا صدقہ بتاتا ہوں, بہت مالدار لوگوں کی یہ جگہ ہے. اللہ کے نبی صدقہ دیتے تھے 3 کلو کشمش, گندم نہیں, 3 کلو کشمش یا 3 کلو کھجور,
3 کلو کشمش 600 کا ہو جائے گا، ایک آدمی کا صدقہ فطر 600 ہو جائے گا، اور گندم کے لحاظ سے 100 ہو جائے گا، کھجور کے لحاظ سے کوئی 250 300 ہو جائے گا۔ تو صدقہ فطر دینا ہو تو کشمش کے 3 کلو کے حساب سے پیسے دینا، غریبوں کا بھلا ہوگا، غریبوں کا بھلا ہوگا۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی سے روٹھے ہو اسے منا لو، ماں باپ سے ناراضگی ہے پاؤں پڑ جاؤ، بیوی کو سے ناراض ہو پاؤں پڑ جاؤ، بیوی ناراض ہے خامند کے پاؤں پڑ جائے۔ سب سے زیادہ خوشی اللہ کو میاں بیوی کی صلح پر ہوتی ہے۔ میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں اور آپس میں صلح کر لیں تو اس پر اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ 2 میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں، کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے حلال کماؤ، حلال چھوڑ کے جاؤ، حرام چھوڑ کے نہ مرو کہ ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے، ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو، اور جو ہمارے بھائی جرائم میں گرفتار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو، میرے نبی کے امتی ہیں، دعا کرو، دعا کرو کہ اللہ ہمارے بچوں کو اگر وہ چھوٹے ہیں، ہمارے بڑوں کو اگر وہ ہمارے عمر ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں سے ظلم کی بجائے عدل کروائے، اللہ ان کے ہاتھوں سے تباہی کی بجائے آبادی ان کے ہاتھوں سے کروائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے۔ وہ بھی ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے وہ ذات جو احد اور صمد ہے، اے وہ ذات جو لم یلد ولم یولد ہے، اے وہ ذات جو لم یزل لا یزال ہے، اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اے وہ رب جو تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے، اے وہ رب جس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں، اے وہ رب جس کا کوئی کف مثل مثال شبہ شبیہ نہیں، اے وہ رب جو آسمانوں پہ بھی تنہا ہے اور زمینوں پہ بھی اسی کا راج ہے، اے وہ رب جو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب اور فوق اور تحت کا تنہا مالک ہے، اے وہ رب جو سب کو پیدا کرتا ہے اور پیدا ہونے سے پاک ہے، اے وہ ذات جو سب کو موت دیتا ہے اور خود موت سے پاک ہے، اے وہ مالک ملک، اے وہ مالک ملک جو سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پلاتا ہے اور پینے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو سلاتا ہے اور سونے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پہناتا ہے اور پہناوے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو جگہ دیتا ہے اور خود زمان اور مکان سے پاک ہے، اے وہ رب جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، تیرے سامنے تیرے حبیب کی لٹی پٹی امت آئی بیٹھی ہے، مالدار بھی لٹے پٹے، غریب بھی لٹے پٹے، دکھ دردوں کے مارے ہوئے میرے مولا، اے میرے رب آج ہماری سن۔ تجھے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی کہانی سنائی تھی، آج ہم بھی تجھے اپنی کہانی سنت۔ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، تو وہ واحد ذات ہے جسے ایک دفعہ یا اللہ کہو تو وہ 70 دفعہ لبیک لبیک کی صدا پکارتا ہے۔ اے میرے رب، اے میرے اللہ، یہ مجمع تراویح پڑھ کے تیری منت کرنے آیا ہے، ہم تھک گئے میرے مولا، ہم تھک گئے میرے مولا، آ جانا میرے آقا۔ ہماری دھرتی دیکھ کیسے خون و خون ہے میرے اللہ، معصوم بچے کیسے ذبح ہو رہے ہیں میرے اللہ، یا اللہ، یا اللہ، بکریاں ذبح کرتے ہوئے بھی ہاتھ کامتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو کے بوریوں میں دروازوں پہ پڑے ہوتے ہیں۔ اے میرے رب آج ہم تجھے اپنا دکھ سناتے، تیرے نوح نے بھی دکھ سنائے تھے۔ اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، میری کسی نے، اے میرے رب آج ہم تجھے اپنا غم سناتے ہیں۔ ہم نے بے شک اپنے اوپر ظلم کیا،
اس خطے کو اپنے گناہوں سے برباد کیا. ہم مر رہے ہیں, ہم پٹ رہے ہیں, ہمارے اپنوں کے ہاتھوں میں خنجر ہیں, ہمیں غیروں سے گلہ نہیں ہے. ہمیں اپنوں نے مارا پھر غیروں نے مارا, ہمیں اپنوں نے لوٹا پھر غیروں نے لوٹا. آج غریب کی بیٹی کی عزت نیلام ہے. آج کا طاقتور فرعون ہے, آج کا حاکم فرعون ہے, آج کا مالدار قارون ہے, آج کا طاقتور صفاق ہے. آج غریب کی بیٹی عزت بچاتی پھرتی ہے. تو نے تو دیس دیا تھا کہ یہاں غیروں کی بیٹیاں محفوظ ہوگی, یہاں ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو گئی. تو نے تو یہ دیس دیا تھا کہ غیروں کی جان کی حفاظت ہوگی, یہاں اپنوں کے گلے کٹ رہے ہیں. اے میرے رب, ہمارے کتنے معصوم بچے روزانہ گلے کٹوا کے تیری بارگاہ میں پہنچ کے تجھ سے کہتے نہ ہوں گے یا اللہ ہمیں کیوں مارا گیا, بے ای ذنب قتل. اے میرے رب, ان معصوم ساز خاموش ہے, فریاد سے مامور ہے. جیسے چھوٹا بچہ روتے روتے ہچکیاں لگ جاتی ہے اور اسے بولا نہیں جاتا, وہ کہتا ہے, اور اس کی فریادیں اس کی ہچکیوں میں دم توڑ دیتی ہے, اس کی فریادیں اس کی آہوں میں دم توڑ دیتی ہے. اے ہمارے رب, ہماری فریادیں ہماری آہوں اور ہچکیوں میں دم توڑ رہی ہیں. ساری دنیا کا ہم مذاق بنے ہوئے کہ تمہارا رب کدھر ہے, تم نے تو اسلام کے نام پہ یہ دیس لیا تھا, وہ اسلام کدھر ہے, تمہارا رب کدھر ہے, بلاؤ. یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے ہیں, یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے ہیں, بلانے آئے. تو کہہ دے میں آ رہا ہوں, کہہ دے آ رہا ہوں, تو کہہ دے میں آ رہا ہوں. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, جس کے دروازے بند نہیں ہوتے, یا اللہ وہ اللہ جو اپنے بندوں کے آنسو دیکھتا ہے تو پورے آسمانوں میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے. وہ اللہ جو اپنے بندوں کے آنسو دیکھتا ہے تو عرش کپ کپا اٹھتا ہے, اور وہ تو خود کہتا ہے کہ میرے بندے میں آ رہا ہوں تیری مدد کو. لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ. اے ہمارے رب, اس کٹے پٹے جسم پر رحم فرما, یہ خون و خون ہے. تیرے نبی کے سامنے چور کا ہاتھ کٹا تھا, رونے بیٹھ گئے تھا. دیکھ تو صحیح تیرے حبیب کے بچے کی امت کے بچے بچیاں بوڑھے جوان کیسے ذبح ہو رہے ہیں, کیسے برباد ہو رہے ہیں. میرے مولا, بچہ ماں سے کہہ کے جاتا ہے نماز پڑھ کے آ کے روٹی کھاؤں گا, واپس اس کی خون والی قمیض آتی ہے, جسم بھی واپس نہیں آتا, ٹوپی واپس آتی ہے, چند انگلیاں واپس آتی ہیں. ماں تھالی میں کھانا سجا کے بیٹھی, میرا بچہ میں نے تو تمہیں نماز پڑھنے بھیجا تھا, تو کہاں چل. اے میرے رب, اے ہمارے رب, اے ہمارے رب, اے ہمارے رب, رمضان میں نہیں سنی تو کب سنے گا, کب سنے گا, کب سنے گا تو میرے مولا, کب آئے گا تو میرے آقا. آجا آجا نا, ہم عاجز ہیں تو عاجز نہیں ہے, ہم بے چارے ہیں تو چارہ گر ہے, ہم ضعیف ہیں تو طاقتور ہے, ہمیں تانے کھا گئے ہیں. اے میرے رب, ریڑھی چلانے والا مزدور جو آٹا عصر کے قریب تھیلے میں ڈال چکا ہوتا ہے کہ ابھی میں آٹا لے کے جا کے دوں گا اپنی بیوی کو, میرے بچوں کی روٹی پکائے گی, تھوڑی دیر کے بعد ماں صرف چند بوٹیاں پڑی ہوتی ہیں اور آٹا بکھرا ہوا فریاد کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اس غریب کی تو کسی سے دشمنی نہیں تھی, یہ کیوں مارا گیا. اے میرے رب, اے میرے رب, ظلم تو کافر پر بھی ہو تو تیری غیرت جوش میں آتی ہے. جب اہل ایمان مظلوم ہو چکے ہو اور کوئی پرسان حال نہ ہو, ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا,
تیرے نبی کے ایک فرمان ہمیں پہنچا ہے، وہی کہانی تیرے سامنے دہراتا ہوں۔ تیرے نبی کا فرمان پہنچا، پڑھا۔ ایک بڑھیا کا محل تھا، ایک بڑھیا کا جھونپڑا تھا بادشاہ کے محل کے سامنے۔ بادشاہ کو برا لگا، میرا محل اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے کہا اس کا اب جھونپڑا گرا دیا جائے۔ بڑھیا موجود نہیں تھی، جب واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ملبے کا ڈھیر تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا میرا جھونپڑا کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا بادشاہ نے گرایا ہے۔ تو اس نے ملبے کے ڈھیر پر وہ بیٹھ گئی، پھر اس نے تجھے کہا اے میرے رب میں تو موجود نہیں تھی پر تو موجود تھا۔ تو موجود تھا، تو موجود تھا، میں نہیں تھی تو تھا، میں نہیں تھی تو تھا۔ وہ یہی کہتی گئی یہاں تک کہ تو نے بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اب اس اماں کو میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں جو تیرے سامنے پیش کروں؟ میں تجھے تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ ہماری جھولی خالی ہے، میں تیرے سامنے تیرے حبیب کے ساتھیوں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ان کی قربانیوں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تیرے نیک بندوں کی قربانیوں کا وسیلہ پیش۔ ہم تو خالی ہاتھ ہیں میرے مولا، ایک ہی تو دربار ہے جہاں پیسے کے بغیر بھی سودا مل جاتا ہے۔ یا اللہ ایک ہی تو دربار جہاں پیسے کے بغیر بھی سودا مل جاتا ہے۔ اے ہمارے رب ہمارے دیس پہ کرم فرما، ہمارے دیس پہ کرم فرما۔ تیرا قرآن پڑھا گیا ہے، بہت سے لوگوں نے پڑھا ہے، ہمارے اوپر کرم فرما دے، اس دیس کو امن کا خطہ بنا دے، محبت کا گہوارہ بنا دے۔ اے ہمارے رب ہمارے جن بچوں کے ہاتھوں میں ہتھیار آ گئے وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے نبی کے امتی ہیں، ان کے دلوں کو نرم کر دے، ان کے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دے، انہیں اپنے اور اپنے حبیب کی محبت دے دے، انہیں ان جرائم سے توبہ کی توفیق دے دے۔ بیٹیوں کی عزتوں کو میرے مولا محفوظ کر دے، محفوظ کر دے، محفوظ کر دے۔ اے میرے رب پورے چاروں صوبوں میں محبت اور امن کی فضا قائم فرما دے۔ یا اللہ نفرت کی آگ کو ٹھنڈا فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجات بلند فرما، اور جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ اور اے ہمارے رب جب حشر کا دن ہوگا اور تپتا سورج، دہکتا سورج اور تپتی زمین ہوگی، تیری جہنم اور جنت دونوں آئیں گی تو اعلان کرے گا وامتاز اليوم ایھا المجرم، اے مجرم آج الگ ہو جاؤ۔ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں، اور اگر تو نے رحم کیا تو پھر ہم بھی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ہمیں عدل کے ترازو میں نہ تولنا، ہمیں رحم کے ترازو میں تولنا، ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے جگہ دے دینا، پر ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، ہمیں ہتھکڑیاں بیڑیاں نہ لگانا، ہمیں جہنم کے کرتے نہ پہنانا، ہمیں جہنم کے سانپ بچھوؤں سے بچا، آگ کھولتے پانی سے بچا، حوض کوثر کا پانی اپنے حبیب کے ہاتھوں سے پلا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما۔ اس مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہیں انہیں قبول فرما۔ یہ صاحب خانہ تیری محبت میں یہ کرتا ہے، تراویاں پڑھواتا ہے، قرآن ختم کرواتا ہے، تیری بات کرواتا ہے، اسے اس کی نسلوں کو آباد فرما، شاداب فرما، نحال فرما۔ یہ جتنا مجمع اس میں جو کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما۔ اور اے ہمارے رب ہم سے راضی ہو جا، ہو جا، ہو جا۔ ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا ہوں، ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا ہوں، ایک دفعہ تو کہہ دے میں ہو گیا ہوں۔ آسمانوں پہ اعلان کر دے کہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ آسمان کے فاصلے سکیڑ سمیٹ دے اور ہمیں محبت کی نگاہ دے دے، ہمیں محبت کی نگاہ دے دے، ہمیں شفقت کی نگاہ دے دے۔
ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ فرما، ہماری مدد کا اعلان کر دے، فرشتوں کو کہہ دے کہ اتر جاؤ اس دیس کی حفاظت کے لیے، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے آقا، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے، کہہ دے، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ایک دفعہ کہہ دینا، کہہ دینا، ایک دفعہ تو کہنا میرے اللہ، کہہ دینا یا اللہ، کہہ دینا، تجھے پسند ہے منتیں کروانا، ہم کر رہے ہیں منتیں، تجھے پسند ہے گڑ گڑانا، ہم رو رہے ہیں تیرے سامنے، یا اللہ، یا اللہ، ہم بچہ مار کھا کے ابا کو بتائے تو بوڑھا باپ بھی غصے میں گلی میں آ جاتا ہے، ہم تیرے حبیب کی امت پٹ پٹ کے میرے مولا زخموں سے چور ہو کر تیرے قدموں میں آ پڑے، او ہمارے اللہ، او ہمارے اللہ، او ہمارے اللہ، وصلی اللہ تعالی علی کمایا نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسبیح قسم رب دی مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ، قسم رب دی مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ، بڑی حسرت ہے ویکھن دی بڑا چاہ سار لے میری جان دکھاں